إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سلسلہ تفسیر کی نشست ہے اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی 25ویں آیت کریمہ کا آخری حصہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم۔ اس آیت کریمہ کا جو آخری حصہ ہے، جسے ہم الذیل بھی کہہ سکتے ہیں علم البلاغہ کی زبان میں، علم البلاغہ کے اعتبار سے، ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم، اس کی جو تفسیر یعنی چاہے اس کا معنی مفہوم ہو، گزر چکی ہیں سبھی باتیں۔ کچھ فوائد اس آیت کریمہ سے متعلق میں آج ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ ایک ہی بات ہے وہ جسے میں پھیلا کے بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرم مکی کو یہ خصوصیت عطا کی ہے، اس کی شان ہے کہ وہاں جا کر کے کسی آدمی کا غلطی کرنا، گناہ کرنا، ظلم کرنا، تو یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک آدمی وہاں رہ کر کے صرف وہاں پر کسی طرح کے ظلم کا ارادہ بھی کر لیتا ہے تو اللہ گرفت کر لیتے ہیں اس کی ارادہ بھی، اور دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو وہ صرف ظلم کا ارادہ بھی کرتا ہے تو اللہ اس کا مواخذہ کر لیتے ہیں کسی طور پر بھی۔ اس سلسلے میں ایک اثر ملتا ہے عبداللہ بن مسعود کا رضی اللہ عنہ، ایک مسند احمد میں ہے، اور یہ جو اثر ہے عبداللہ بن مسعود کا رضی اللہ عنہ، یہ امام شعبہ رحمہ اللہ، اس سند میں امام شعبہ کا بھی نام ملتا ہے۔ امام شعبہ رحمہ اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ مرفوع نہیں ہے بلکہ موقوف ہے، کیونکہ یہ جو حدیث ہے مرفوع بھی ثابت ہے لیکن مرفوع صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ گویا کہ امام شعبہ رحمہ اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ موقوفاً صحیح ہے، اور میں نے ابھی بتایا کہ مسند احمد کی روایت ہے، تو مسند احمد کی جو محققین ہیں انہوں نے بھی اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ یعنی اسنادہ صحیح، یہ اسناد جو ہے صحیح ہے لیکن بطور موقوف صحیح ہے یہ حدیث، مرفوع کے اعتبار سے نہیں۔ البتہ یہ حدیث مبارکہ امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ کی المستدرک علی الصحیحین میں بھی ہے، اور آپ نے لکھا کہ ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم۔ امام ذاہبی رحمہ اللہ نے جو تلخیص کی نا اس کی، یہاں پر رکھی ہوئے دیکھیے، یہ جو بڑا نسخہ ہے، تو اس میں آپ نے موافقت کی امام حاکم رحمہ اللہ کی، یعنی یہ حدیث صحیح مسلم کی شرط پر ہے، اس لیے کہ اس سند میں ایک راوی ہیں السدی اسماعیل ابن عبد الرحمن ابن ابی کریمہ السدی، یہ صحیح مسلم کی روایت میں سے، صحیح بخاری کے نہیں، حالانکہ اس راوی پر کلام بھی ہے اور تفسیر کے اعتبار سے کافی ان کی نقلات ملتی ہیں ہمیں۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کریمہ کے ضمن میں لا کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ صحیح علی شرط البخاری، ایسا آپ نے کہا، یہ صحیح ہوئی ہے، اہل علم نے نشاندہی کی ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے اس بات پر۔ اچھا، قول کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اس بات کا ارادہ کر لیتا ہے کہ وہ مکہ جائے گا اور مکے میں جا کر کے ظلم کرے گا، مکے میں کسی طرح کی کوئی گناہ کرے گا، کوئی برائی کرے گا۔ ان الرجل لیہم بالحاد، ایک آدمی مکے میں الحاد کا ارادہ کرتا ہے۔ ان الرجل لیہم بمکۃ بالحاد، مکے میں صرف الحاد کا ارادہ کرتا ہے،
اور مکے میں ہونا ضروری بھی نہیں ہے. وَهُوَ بِعَدَنِ أَبْيَنَ، عدن ہے نا، ایک علاقے کا نام ہے. اور پورا جو یمن ہے، یمن کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے وہ صنعاء کے بعد، جو بالکل ساحلی علاقے پر آتا ہے. عدن کے معنی ہی وہ بتاتے ہیں، اس کی شہرت اور اس کی جو حیثیت اور منزلت اور مکانت ہے یمنیوں کے نزدیک. بہرحال بتانا مقصود ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہ وَهُوَ بِعَدَنِ أَبْيَنَ، عدن کے ساتھ ابین کیوں لگا ہوا ہے. میں نے بہت تلاش کیا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. بس اشارتاً یہ بات مجھے ملی کہ جو ہے عدن اور بھی ہیں، بس ان میں فرق کرنے کے لیے عدن ابین. تو مقصود یہ ہے کہ مکہ سے کافی دور، یعنی یوں مان لیجیے بنگلور سے دلی تقریباً، اندازہ لگانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر وہ بعدن ابین، مکہ سے وہ مکہ میں ظلم کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اور ہے کہاں وہاں پر؟ وہ عدن میں ہے. عدن میں رہ کر کے وہ صرف ارادہ کیا ہے، لَأَذَاقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَذَابًا أَلِيمًا، وہیں پر اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں ملوث کر دیں گے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. إِنَّ الرَّجُلَ لَيَهُمُّ بِمَكَّةَ بِإِلْحَادٍ، مکے میں صرف الحاد کا وہ ارادہ کرتا ہے. سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے. حالانکہ اگر سوچ کر دیکھیں گے تو آپ سلف سے بھی بات منقول ہے. الضحاک ابن مزاحم کا نام سنا ہوگا، معروف مفسر اور روات حدیث میں بھی کافی بڑا نام ہے. 105 حدیث سے وفات ہے آپ کا. ان کی تفسیر بھی ہے 2 جلدوں میں، محقق. انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بات کہی کہ ان الرجل لیہم بالخطیئہ بمکہ وہو فی بلد آخر، ایک آدمی کسی اور شہر میں رہ کر کے مکے میں کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے کہ میں مکہ جا کے اب وہ کام کروں گا، میں حرم جاؤں گا اور یہ کام کروں گا، کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہیں اس کی گرفت کر لیتے ہیں اور اس کے لیے گناہ لکھ دیا جاتا ہے. وَلَمْ يَعْمَلْهَا فَتُكْتَبُ عَلَيْهِ، ابھی یہاں ارادہ ہی کیا ہے، اس نے ابھی انجام نہیں دیا، ابھی مکہ گیا نہیں ہے، لیکن اس کے نام اعمال میں وہ ایک گناہ لکھا جاتا ہے اور اس کا مواخذہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے یہ. ہم جانتے ہیں ایک حدیث مبارکہ ہے اس باب سے متعلق، جو انسان کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کیا معاملہ ہوتا ہے اس کا. ایک حدیث مبارکہ ہے متفق علیہ، صحیح بخاری میں تو کئی مقامات پر ہے، کتاب الرقاق میں ہے، صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، یہ حدیث قدسی ہے. اللہ کے رسول کیا کہا میں نے، حدیث اب ابن عباس کہا نا، حدیث ابی ہریرہ ہے اور حدیث قدسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک، اللہ رب العالمین نے کیا کچھ نیکیاں ہیں، کیا کچھ برائیاں ہیں، سب چیزیں اللہ نے بیان کر دی ہیں، سب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں، سب کو اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے، اس عمل کو اللہ پسند کرتے ہیں، اس عمل کو اللہ ناپسند کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فمن ہم بحسنۃ فلم یعملھا، ایک آدمی نے صرف نیکی کا ارادہ کیا کہ میں ان کو اس بات کو یعنی یہ دین کا یہ حصہ سکھاؤں گا، ان کو یہ میں تعاون کروں گا، ان کو کوئی بھی نیکی کا کام، میں فی نفسی کوئی نیکی کا کام کروں گا، فلم یعملھا، کسی مناسبت سے وہ کر نہیں پایا، کتب اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ، اللہ رب العالمین اس کے اس اچھے ارادے کی وجہ سے، بھلے ہی اس نے نہیں کیا ہے، مکمل ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. اور اس کے برخلاف ومن ہم بسیئۃ، کسی نے گناہ کا ارادہ کیا، ولم یعملھا، کیا تو نہیں وہ صرف ارادہ کیا کہ میں اس گناہ کو انجام دوں گا، لیکن نہیں کیا، وہ قدرت تھی اور نہیں کیا اس نے، کتب اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. یہاں مجھے بتانا مقصود یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی ایک آدمی جب ارادہ کرتا ہے حرم میں برائی کا، اور انجام تو نہیں دیا اس نے، ابھی گیا نہیں وہاں پر، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے گرفت کریں گے، اسے عذاب دیں گے. نہیں کیا ہے ایسا نہیں، اس ارادے پر اسے گرفت ہوگی اس کی. یہ شان ہے مکے کی. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا کہ ھذا بخصوصیت الحرم، یہ ھذا من خصوصیت الحرم، کہا کہ یہ حرم مکی کی خصوصیات میں سے ہے یہ، کہ ایک آدمی کہ انہ یعاقب
انہ یعاقب فیہ البادی الشر، ایک آدمی صرف شر کا ارادہ کرتا ہے، شر کا اظہار کرتا ہے، شر سے متعلق تدبیر کرتا ہے، صرف ابھی وہ سوچ ہی رہا ہے کہ مجھے وہاں انجام دینا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے وہاں پر گرفت کر لیں گے۔ البتہ ابن کثیر نے ایک بات یہ بھی لکھی کہ اذا کان عازما علیہ، یہ بات لکھ دی ابن کثیر نے رحمہ اللہ، اذا کان عازما علیہ وان لم یوقعہ، ٹھوس ارادہ ہے کہ اب مجھے وہاں جا کے وہ کام کرنا ہے لیکن کیا نہیں اس نے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی گرفت کریں گے۔ پھر وہ اگر اذا کان عازما علیہ کی جو شرط ہے وہ حرم مکی سے خاص نہیں ہے نا، وہ تو یہاں پر بھی ہے، وہ کسی جگہ پر بھی ہے، کسی بھی گناہ کے لیے ہے۔ ایک آدمی گناہ کا ارادہ کر لیا لیکن یہ سوچا کہ جو ہے مجھے کرنا ہی ہے، ایسا نہیں، بس ترک کر دیا اس نے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، لیکن حرم کے لیے ایسا نہیں ہے۔ تو ابن کثیر کو مقصود کیا ہے وہاں پر اذا کان عازما علیہ؟ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک اور جگہ پر لکھا کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ کا مطلب یہ ہے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عامداً قاصداً انہ ظلم۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک گناہ کا ارادہ کرتا ہے، حرم میں انجام دے گا، اور اسے معلوم ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہی ہے، لیس بمتأول، یعنی اس کے پاس توجیحات ہو سکتے ہیں کہ یہ تو گناہ نہیں ہے، میں حق بجانب ہوں، میں جو کر رہا ہوں، یہ سب نہیں، بالکل واضح واضح اس کے پاس موقف ہو کہ جو میں کر رہا ہوں اس کے دل میں شرع صدر ہو کہ ایک گناہ ہی ہے۔ یہ جب صورتحال ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ضرور گرفت کریں گے۔ تو بہرحال حرم مکی کی ایک خصوصیات میں سے ہے کہ ایک آدمی حرم میں رہتے ہوئے وہ کہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اب میں یہ گناہ انجام دوں گا، یا باہر سے سوچ کر کے آتا ہے کہ مجھے یہ گناہ جو ہے وہاں جا کر کے کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہیں اس کی گرفت کر لیں گے۔ سبحان اللہ العظیم، یہ حرم مکی کے خصائص میں سے ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ایک موازنہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ حرم مکی میں ایک آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کیسی گرفت کرتے ہیں اس کے آپ دیکھو۔ حق اور باطل کا جو معاملہ حرم مکی سے جڑا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اور یہ موازنہ بھی خود اللہ کے رسول نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ غور کیجئے، صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، صحیح بخاری کی متعدد مقامات پر ہے، کئی مقامات پر، کتاب اللقطہ میں بھی ہے۔ آپ علیہ السلام، ابو ہریرہ اس کے راوی رضی اللہ عنہ، آپ علیہ السلام جب حج کے لیے فتح مکہ کی مناسبت سے آئے تھے نا، مکہ میں تھے آپ، جب مکہ فتح ہو گیا مکمل طور پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موازنہ کیا۔ موازنہ یہ کیا کہ ہم مکہ میں داخل ہوئے ہیں کیسے؟ فاتح بن کر کے نا، فاتح بن کر کے داخل ہوئے ہیں نا، ظلم کرتے ہوئے تو داخل نہیں ہوئے ہیں نا، فاتح بن کر کے داخل ہوئے ہیں۔ اگر ہم ظلم کرتے ہوئے داخل ہوئے ہوتے تو اب تک ہم یہاں تک پہنچے ہی نہیں ہوتے، اللہ کہیں کہ ہم کو ختم کر دیے ہوتے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ حبس عن مکہ الفیل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب الفیل کو مکہ میں داخل ہونے سے روکا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، معروف۔ ابھی مزدلفہ جو ہے نا حرم مکی سے کافی دور، میں بنگلور کی اگر بات کروں، کیونکہ تفسیر سننے والے کس کس علاقے کے نہیں معلوم، بنگلور والے شاید سمجھ سکتے ہیں، یہاں سے سمجھ لیجئے کم و بیش شیواجی نگر سمجھ لیجئے آپ، لگ بھگ اتنی دوری پر اللہ نے حرم سے وہیں پر اس کا مواخذہ کر لیا، اور کچھ دوری ہو سکتی ہے، اور کچھ دور ہو سکتا ہے معاملہ۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول نے موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ ان اللہ حبس عن مکہ الفیل وسلط اللہ علیہ رسولہ والمؤمنین، ایسے کہا اللہ نے اصحاب الفیل کو مکے میں داخل ہونے سے روکا، کیوں؟ وہ باطل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھو اس کے رسول کو، یعنی مجھے اور اصحاب ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر کنٹرول کر عطا کیا، اللہ رب العالمین نے ہم کو قابو عطا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اسی لیے اہل علم تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو فتح مکہ کی مناسبت سے اسلام قبول کیا نا، کئی وجوہات تھیں اس کی، اس میں کہ ایک بہت بڑی وجہ، حالانکہ اللہ کے رسول نے تو جو اذهبوا انتم الطلقاء کہا نا، تو آپ علیہ السلام نے تو انہیں آزاد کر دیا تھا، قتل نہیں کیا ان کو، معدود چند ایک افراد کے، سب کو آزاد کیا، سب کو چھوڑ دیا تھا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبوں نے خوش دلی سے اسلام قبول کیا، اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایک بات تھی کہ مکے پر کوئی ظالم قابض نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نبوت کو لے کر کے شروع دن سے سوچ رہے تھے،
اسی لیے آپ علیہ السلام نے جب مکہ میں اپنی نبوت کا اعلان کیا اور چوتھے پانچویں سال آپ نے جو صحابہ کی ایک جماعت کو جو حبشہ بھیجا نا، اسی لیے حبشہ بھیجا. پورا جزیرۃ العرب چھوڑ کر کے حبشہ بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ سمندری سفر کر کے طائف بھیج دیتے، نجد بھیج دیتے، بنو غطفان کے پاس بھیج دیتے، یعنی عرب میں کہیں بھی تو بھیج دیتے. سب کا خونی رشتہ تھا، وہاں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ پورا عرب ڈرتا تھا کہ جو ہے مکہ میں جو لوگ جو قریش رہتے ہیں، ان میں سے چند ایک لوگوں نے ایک نیا دین قبول کیا ہے. ہم اگر ان کا ساتھ دیں گے، ان کا تعاون کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے مکہ کے خلاف جنگ ہم نے چھیڑ دی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا مواخذہ کہیں نہ کر لے. یہ ڈرتا ان لوگوں کے دلوں میں. یہ اہل علم تجزیہ کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے تو حبشہ بھیجا ان کو کہ کہیں بھی آپ نہیں رہ سکتے مکہ پورے عرب میں کہیں بھی. اس وقت کی اگر بات کریں گے تو جب مکہ فتح ہوا، سبوں کو اطمینان ہو گیا کہ جو ہے یہ فاتح ہو کر کے داخل ہوئے تو یہ ظالم تو نہیں ہی ہے. اللہ نے دیکھو ان کا مواخذہ نہیں کیا، اور اللہ کے رسول نے بھی سب کے سامنے یہی تجزیہ کیا. ان اللہ حبس عن مکہ الفیل وسلط اللہ علیہ رسولہ والمؤمنین. یہ خود نبوی جملے ہی ہیں جو اللہ کے رسول نے تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم ظالم ہوتے تو ہم آتے ہی نہیں تھے یہاں پر. کتنی بڑی بات ہے دیکھیں، سبحان اللہ العظیم. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، بے حد عجیب و غریب کتاب، انتہائی درجے کی معلوماتی کتاب اور نہایت صبر کا تقاضا کرنے والی کتاب. اس کے اصطلاحات، اس کے مباحث اور ربط دیکھنا چاہیں کہ الجواب الصحیح کا کوئی جملہ آپ پڑھ لیتے ہیں تو پریشان ہو جائیں گے بھی کس مبحث کے تحت لائے ہوں گے اس بات کو، کیا بتانا چاہ رہے ہیں ابن تیمیہ، پیچھے سے پڑھنا پڑے گا آپ کو. تو آپ علیہ السلام کی نبوت کو اور حرم مکی، وہاں پر اللہ کے رسول کی رسالت کا آغاز وہاں سے ہوگا، اس بات کو بتانے کے لیے متعدد پہلوؤں پر گفتگو کی ابن تیمیہ نے. ایک جگہ پر رحمہ اللہ آخری حصے میں میرے پاس جو 3 جلدوں والا جو نسخہ ہے اس میں بالکل آخری جلد میں ہے یہ، اور عام طور پر شاید جو حوالے کا جو نسخہ ہوتا ہے وہ 5 جلدوں والا ہے. وہ میرا جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے حرم مکی کے فضائل بتاتے ہوئے کہا کہ تورات میں بھی حرم مکی سے متعلق جو باتیں بتائی گئی ہیں کہ اللہ کا وہ گھر جس پر جو ہے کوئی قابض نہیں ہو سکتا، کوئی ظالم اس کو یہ نہیں کر سکتا ہے، وہ کبھی جو ہے یعنی خالی نہیں رہ سکتا ہے، وہ کبھی یہ نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کہا کہ وہ کعبۃ اللہ ہی ہے، وہ ہمیشہ معمور رہے گا وہ، اور کوئی ظالم اس پر قابض نہیں ہو سکتا ہے. اس کے برخلاف آپ بیت المقدس کو لے لو، کہا کہ ایک سے زائد مرتبہ جو ہے وہاں پر جو ہے حملے ہوئے ہیں، خالی کیا گیا وہاں پر، عرصہ تک جو معطل رہی ہے وہ خالی رہی ہے لوگوں سے، ایک سے زائد مرتبہ فساد ہوا ہے وہاں پر. سورۃ الاسراء کے آغاز میں بھی اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے. تو جبکہ اس کے مقابلے میں آپ اس کو دیکھو، کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. ایسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تجزیہ کیا، یعنی حرم مکی کو اور بیت المقدس کو سامنے رکھ کر کے موازنہ کیا، یہ بتانے کے لیے کہ جو اس کا تعلق اسی سے ہے کعبۃ اللہ سے، جہاں اللہ کے رسول کی نبوت کا آغاز ہوگا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے آخر میں ایک بات یہ بھی کہی کہ آپ دیکھو اصحاب الفیل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے مواخذہ کیا ان کا. اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے تاریخی طور پر ایک تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ حجاج ابن یوسف نے بھی کعبۃ اللہ کی تعظیم میں کبھی کمی نہیں کی، کبھی نقص نہیں رہا. حالانکہ اس نے بم پھینکا اندر. اس کو مقصود جو اس وقت کا ایک سیاسی جو نقطہ نظر تھا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے ایک محاربت تھی، اس کو ان پر حملہ کرنا مقصود تھا. کعبۃ اللہ کی عظمت پر، کعبۃ اللہ سے لے کر کے مسئلے کو لے کر کبھی اس کے دل میں خفت نہیں تھی، کبھی ہلکا پر نہیں تھا کہ اس سلسلے میں کوئی بھی معاملہ کر دیا جائے. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اتنی بڑی بات کہی ہے، سبحان اللہ. اسی مسئلے کو لے کر کے بالکل آخری بات، ہم جانتے ہیں کہ حکومت سعودیہ خالص ایک سلفی حکومت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتاب و سنت اور سلفی جو سلف صالحین کا جو منہج ہے، اللہ تعالیٰ اس بنیاد پر جو اس کو ان کی جو حکومت ہے اللہ تعالیٰ قائم رکھے، مضبوطی عطا فرمائے انہی بنیادوں کی روشنی پر. آپ دیکھیں کہ یعنی اس حکومت نے ایک سے زائد مرتبہ، حالانکہ آغاز میں بھی 1806 وغیرہ کو آپ دیکھیں، انہوں نے جو المحلہ جو قبرستان ہے مکہ کا اور بقیع الغرقد جو مدینہ نبویہ کا جو قبرستان ہے، بہت سارے قبے انہوں نے گروائے. میں 1806 کی بات کر رہا ہوں. پھر جب ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ جب جو ہے مطلب تقریباً عرب پر آپ جو ہے مطلب اپنی ملکیت میں لے لیا اور جو ہے حکومت سعودیہ قائم ہوئی، تو 1925 کے آس پاس 1924-25 کو اور اس سے پہلے کی کارروائیاں ہیں، انہوں نے دنیا بھر کے جو اکابرین ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، جامعات ہیں، بڑی شخصیات ہیں، مفتیان ہیں،
سبھوں سے آپ نے جو ہے یعنی یہ ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ نے استفتاء کیا، آپ نے اپنی استفسار کیا، آپ نے سبھوں سے پوچھا آپ نے کہ جو ہے یہ جو ذرائع ہیں، یہ جو مقابر مقبرے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، جو قبے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ یعنی دلائل کی روشنی میں یہی بات سامنے آئی کہ جو ہے یہ حرام ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں۔ غالباً 1924-25 کے آس پاس میں جو ہے جو سبھی جو قبے جو منہدم کر دیے گئے نا، اس مسئلے کو لے کر کے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بر صغیر جو ہند و پاک بنگلہ دیش وغیرہ سب مل کر کے تھے، تو کافی مطلب بڑا مسئلہ ہوا ایران میں، یہاں پر سب جو تحریکیں اٹھی اور جو ہے مطلب احتجاج سب ہوئے ہیں کہ جو ہے کوئی حج کو نہیں جائے گا وغیرہ وغیرہ، اور ایسا بھی ہوا 102 سال حج نہیں گئے یہاں سے لوگ بڑی تعداد میں۔ تو اس وقت ایک صاحب تھے، غالباً ان کا بھی انتقال جو ہے 1925 کے آس پاس میں 1930 میں انتقال ہوا ان کا، خواجہ حسن نظامی، نام سنا آپ نے؟ ان کی زندگی سے متعلق پوری کتاب ہے ہمارے پاس، نقوش سے جو چھپی ہے۔ خواجہ حسن نظامی دلی کے غلاة صوفیہ میں سے ہیں، وہ غالی صوفیہ میں سے خواجہ حسن نظامی۔ ان کا ایک مجلہ نکلتا تھا، اس کا نام ہی صوفی، اس میں انہوں نے حکومت سعودیہ کو لے کے خوب لعن طعن کی۔ مولانا ثناء اللہ نصری رحمہ اللہ کا جو مجلہ نکلتا تھا اخبار اہل حدیث، اب میں کیا بتاؤں سبحان اللہ اس سے متعلق، اور اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم احسان ہے کہ جب میں جامعہ دارالسلام عمر آباد میں تھا، خاص کر فضیلتین میں نے اس کو خوب پڑھا، جتنے وہاں پر تھے سبھی رسائل تو نہیں تھے ان کے، لیکن بڑی مقدار میں تھے، تو وہ سال کر کے جو ہے اس کو انہوں نے ایک مجلد میں وہاں کر دیا تھا عمر آباد جامعہ دارالسلام عمر آباد کے مکتبے میں، تو میں نے خوب پڑھا الحمدللہ، جو قدیم جو مکتبہ تھا اس میں۔ تو اس میں مولانا ثناء اللہ نصری رحمہ اللہ نے جو صوفی مجلے میں جو لعن طعن کی گئی تھی حکومت سعودیہ پر، آپ نے اس کا بہت ہی مختصر انداز میں جواب دیا۔ اس کا احتوا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں، نکات کیا ہیں اس میں۔ آپ نے ایک بات یہی کہی کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہا کہ حرم مکی میں، حرمین سے متعلق خاص کر حرم مکی کی اگر بات کرتے ہیں، جو بھی ہمارا ظلم کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا مواخذہ کر لیں گے۔ اور آپ نے اتنی لعن طعن کی ہے ان پر، کہا کہ آپ کو اس کی حاجت نہیں ہے، یہ نہیں کہ مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم ایسا مت کرو، تم غلط کریں، کہا کہ تم کو اس کی حاجت ہی نہیں ہے، اگر یہ خاطی ہیں، غلطی پر ہیں، یہ خطا پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود ان کا مواخذہ کر لیں گے، اور آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے تعلق سے اور ایسے لعن طعن کریں، آپ بد دعائیں کریں۔ اصل میں وہ حج کے لیے گئے تھے، وہ خواجہ حسن نظامی، کہا کہ جو ہے میں معلّہ گیا، میں جنت البقیع گیا، ان کے الفاظ میں جنت البقیع گیا میں، اور دیکھا کہ کوئی مقبرہ نہیں ہے، کس قبر پر کھڑ کر کے میں فاتحہ خوانی کروں، یہی ان کے الفاظ ہیں، سچ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، میرے پاس آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو مولانا ثناء اللہ نصری رحمہ اللہ نے ان کے حق میں بات کہی کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اللہ خود مواخذہ کر لیں گے۔ یہ لکھنے کے بعد دوسرا اقتباس مولانا ثناء اللہ نصری رحمہ اللہ نے لکھا کہ احادیث کی روشنی میں قبروں کو پختہ کرنا، اس پر قبے بنانا، اس پر یہ کرنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کہا کہ یہ سب جو ہے حرام ہے، ناجائز ہے، اور اسی بنیاد پر جو ہے حکومت سعودیہ نے قدم اٹھائی ہے اور ان سب کو جو منہدم کر کے قبروں کو جو ہے بالکل برابر کر دی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب ایسی صورت میں چونکہ انہوں نے اتباع سنت کو فروغ دیا ہے اور جو ہے یہ سب ساری چیزیں لکھ کر کے، اب چونکہ اتباع سنت ہے، توحید کو انہوں نے جو ہے قائم کیا ہے وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ اس حکومت کو قائم رکھے، یہ رکھے، بہت ساری دعائیں دی، اور آخر میں ایک جملہ لکھا کہ کیا صوفی اس پر آمین کہے گا، ایسے کہہ کر کے جو ہے صوفی سے مراد یہ صوفی بھی ہیں، ان کے مجلے کا نام بھی صوفی ہے، کہ اگر یہ صحیح ہیں اور حرم کو انہوں نے واقعتاً جو ہے غلاظت سے پاک کیا ہے، انہوں نے شرک سے پاک کیا ہے، بدعات سے پاک کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس حکومت کو قائم رکھے، تو کیا اس صورت میں صوفی اس پر آمین کہے گا؟ ایک سوال نشان کر کے انہوں نے اپنا مضمون ختم کیا تھا مولانا ثناء اللہ نصری نے رحمہ اللہ۔ تو وہ بہت ہی مطلب حکیمانہ انداز تھا ان کی گفتگو کا، مولانا ثناء اللہ نصری رحمہ اللہ کا۔ تو یہ اس آیت کریمہ سے متعلق کچھ باتیں تھیں کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اس کے بعد والی جو آیت کریمہ ہے اس سے متعلق بھی کافی باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم آنے والی نشست میں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، ہمارے اہل خانہ کے لیے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔